وہ اس وقت کچن میں دوسری تمام ملازمہ کے ساتھ کام کروا رہی تھی جب اچانک سے ایک سناشا سی آواز پر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ زاہدہ بی بی اور سمینہ بی بی، آپ کو بی جان بلا رہی ہیں، ذرا ان کی بات سنیے گا۔ اندر داخل ہو کر یہ کہنے والا معلم تھا۔ جی چھوٹے صاحب، ہم ابھی انہیں جواب دے کر آتے۔ ان دونوں نے بیک وقت کہا اور کچن سے باہر نکلی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور حیا کے دیچکی میں ڈونگا چلاتے ہوئے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی جانب گھمایا۔ ایک دم سے اس کی جانب جھکا اور کان کے قریب سرگوشی کی۔ آج رات کو ٹھیک 12 بجے کے بعد میرے کمرے میں تشریف لے آئیے گا۔ اس کی محبت بھری سرگوشی نے اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑا دی۔ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن معلم کا ہاتھ بہت مضبوط گرفت لیے ہوئے تھا۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں آ سکتی؟ اس نے چند قدم آگے بڑھائے تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی اور ایک دم سے دیوار سے جا لگی۔ وہ اس پر جھکا، ایک ہاتھ دیوار پر جمایا اور اس کے کان کے پاس پھر سے کہنے لگا، اگر آپ نہیں آئیں گی تو میں آپ کے پاس آپ کے کمرے میں سرونٹ کوارٹر میں آ جاؤں گا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش حیا کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جیسے بن آب کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ پلیز پیچھے ہٹے۔ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور محظوظ ہوتے ہوئے انداز میں کہنے لگا، میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ اس کی آنکھوں سے نکلتے محبت کے شعلے اس کے پورے وجود کو آہستہ آہستہ محبت کی گرمی سے پگھلا رہے تھے۔ کوئی آ جائے گا؟ اس نے پھر سے دھیمی آواز میں آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اب آنکھیں کھولیں گی تو پتہ چلے گا نا کون آیا ہے۔ معلم کو اس کے اس قدر شرمانے پر ہنسی آ گئی اور اس نے دوسرے ہی لمحے پٹ سے آنکھیں کھولی تو معلم کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ بہت ہی زیادہ فرما بردار ہیں آپ۔ اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ دیوار سے نیچے گرایا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب سینے پر بازو لپیٹے ہنوز اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بسائے ہوئے تھا۔ پلیز جائیں، کوئی آ جائے گا۔ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تو ہنس کر کہنے لگا، کوئی آ جائے گا تو کیا ہوا؟ میں کوئی تمہارے اتنا قریب تھوڑی نہ کھڑا ہوں جو کوئی شکی نگاہوں سے دیکھے گا۔ ویسے بھی میں تمہارے سارے حقوق اپنے نام لکھ چکا ہوں، تو پھر کیسی شرم، کیسا ڈر؟ ایک دم سے جیسی آگے بڑھنے لگا، اسی دوران سمینہ بی بی اور زاہدہ بی بی اندر داخل ہوئی۔ چھوٹے صاحب، بی جان تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا، لیکن وہ انتہائی ڈٹھائی سے دانت نکال کر ان سے کہنے لگا، آپ دونوں خواتین آج کل بہت سستی سے کام کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ رہی ہیں کچن کاؤنٹر پر کتنا میل نظر آ رہا ہے؟ اس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی اچانک سے سجائی اور دونوں ملازموں سے کہنے لگا، جو عمر میں اس سے کافی بڑی تھی اور کافی عرصے سے ان کے یہاں کام کر رہی تھی، یہ جو نئی ملازمہ رکھی ہے اسے کچھ سکھایا نہیں؟ بس کب سے دیکھ رہا ہوں دیگچی میں چمچ ہی چلا رہی ہے، کم از کم اسے ہی کچھ سکھا دے تو کچن صاف لگے۔ اس کی بات سن کر سمینہ بی بی اور زاہدہ بی بی نے بے اختیار چونک کر کچن کاؤنٹر کی طرف دیکھا جو شیشے کی طرح چمک رہا تھا، لیکن معلم کی نگاہیں تو حیا پر تھی جس کی سانسوں کی اتھل پتھل نے اسے بے حد محسوس کیا تھا۔ جی چھوٹے صاحب، آپ فکر نہ کریں، ہمیں انہیں سب کچھ سکھا دیں گے۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کر دیچکی کو دیکھنے لگا اور اسی دوران وہ جان بوجھ کر حیا سے ٹکرایا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی، ذرا دھیان سے کچھ گر نہ جائے۔ اس نے اپنے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ سجائی اور حیا کی آنکھوں میں اپنی نظریں گاڑے وہ بے اختیار اپنی نظریں جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، پھر ملتے ہیں، بالکل دھیمی آواز میں کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ یہ چھوٹے صاحب کو کیا ہو گیا؟ کبھی اس طرح کچن میں نہیں آئے اور نہ کبھی ہمیں اس طرح نصیحت کیا۔ آج یہ الگ ہی باتیں کر رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا کچھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی تو حیا بالکل خاموشی سے کھڑی۔ بی بی، تم ہی بتاؤ، تم سے کچھ کہا تھا کیا یہاں آ کر انہوں نے؟ ایک دم سے حیا کو مخاطب کیا تو وہ اپنی گہری سوچ سے باہر نکلی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہا۔ اس کا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک دم سے وہ مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ پورا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہی۔ اسے یہ ڈر رہا کہ کہیں معلم میر اس سے پھر سے مل گیا تو اپنی ساری شدتیں اس پر اسی وقت لوٹا دے گا۔ جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں رات کے 12 بجے کے قریب آتی چلی جا رہی تھیں، ویسے ویسے اس کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئی۔ رات کا گہرا اندھیرا چھا گیا تو جیسے ہی وہ سرونٹ کوارٹر سے باہر نکلی
نگاہ اٹھا کر دیکھا، مؤنم کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور اس نے نیچے جھانک کر حیا کو دیکھا تھا۔ حیا نے ایک دم سے اپنی نظریں جھکائی۔ شش، بات سنو، اس نے اس قدر چھک کر آواز دی۔ اس نے پلکوں کی باہر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اوپر آ جاؤ، سب سو چکے، جلدی آنا، ٹھہر نہ جانا، کہیں، اس نے اپنی آواز میں بے پناہ شدت سموتے ہوئے اسے کہا۔ تو حیا کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آس پاس نظر جما کر دیکھتے ہوئے اور حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ سیڑھیوں سے دبے قدموں چڑھ کر وہ مؤنم کے کمرے تک پہنچ گئی۔ اس کا کمرہ بند تھا۔ کیا کروں، اندر جاؤں یا نہ جاؤں؟ اس نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا۔ اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو یہ خیال آتے ہی کیا کروں، اندر جاؤں یا نہ جاؤں؟ اس نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا۔ اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو یہ خیال آتے ہی اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ دروازے تک دستک کے لیے کیا تو وہ پھر سے گھبرا کر پیچھے ہٹا لیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرا دل میرے قابو میں کیوں نہیں ہے؟ سانسیں جیسے ناہموار سی ہیں۔ اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور جیسے ہی آنکھیں کھولی تو مؤنم دروازے کھول کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملکہ عالیہ، آ جائیے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ایک دم سے اس نے اسے کمرے میں کھینچ لیا۔ بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ کب رات کے 12 بجے اور کب میری ملکہ عالیہ میرے کمرے میں تشریف لائے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں محبت کے جذبے سمو کر اس کے سر پر اوڑھا ہوا دوپٹہ ایک دم سے کھول کر ہٹایا اور دور پلنگ پر پھینک دیا۔ میرے ہوتے ہوئے اس کی کیا ضرورت؟ اس کی نگاہیں اس کے سرابے پر دوڑنے لگیں تو حیا کی نسلیں شرم کے مارے جھکتی چلی گئیں۔ ادھر دیکھو نا میری طرف۔ اس کے ہاتھ کافی گرم ہو رہے تھے۔ اس کا لمس محسوس ہوتے ہی اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ مؤنم نے بےتابی سے اس کی تھوڑی اٹھا کر چہرہ اونچا کیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ پہلا بوسہ تھا جو اسے کسی مرد کی طرف سے ملا تھا۔ اس کے پورے جسم میں محبت کی حرارت دوڑ گئی۔ ماتھے سے وہ نیچے آیا اور دونوں آنکھوں کو چومنے لگا۔ حیا نے تڑپ کر اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھینچ لی۔ مؤنم پلیز، اس کی سسکی گونجی، پلیز آج کچھ بھی مت کہو۔ کافی دنوں سے خود پر بند باندھے ہوئے ہوں۔ کس طرح خود پر قابو کیا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میری بیوی ہو کر میرے سامنے دندناتے پھرتی ہو اور مجھے خود پر قابو پانا پڑتا ہے، لیکن آج میں ہر دیوار گرا دوں گا۔ اس نے ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے خود کے بے حد قریب کر دیا کہ ان دونوں میں کوئی دیوار نہ رہی۔ حیا نے ایک دم سے شرما کر آنکھیں بند کر لی۔ تمہاری یہی ادا تو میری جان لیتی ہے۔ وہ آنکھوں سے ہوتا ہوا اس کے گالوں پر پہنچا۔ حیا لرزنے لگی۔ اس کی نگاہیں ہوتی ہوئی اس کے گلاب پنکھڑی جیسے لبوں پر پڑی تو وہ ضبط ہار گیا اور اپنے اندر محبتوں کی ساری شدتیں سمو کر اپنے سلگتے وجود کے ساتھ اس پر جھکنے لگا تو حیا ہولے ہولے کانپنے لگی۔ وہ بے خود ہو چکا تھا اور اسے بے خود کر رہا تھا۔ حیا نے اسے خود سے دور کرنا چاہا لیکن وہ جیسے ہر حد بھول گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے جسم کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتے حیا کی سانسیں اٹکا رہا تھا۔ مؤنم، خدا کے لیے۔ اس کی دھیمی سسکی ابھری۔ اس نے ایک دم سے اسے چھوڑ کر دیکھا اور پھر کمر سے کھینچ کر ایک بار پھر سے اسے قریب کیا۔ اس کے کندھے چومنے لگا۔ مؤنم چھوڑ دیں، کوئی آ جائے گا۔ وہ کسمسا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ آنے دو، اگر کوئی آ جاتا ہے تو میرے پاس ہمارے نکاح کا ثبوت موجود ہے۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ اب اس پر محبت کی بارش برسا رہا تھا۔ حیا اپنے مجازی خدا کو خود پر یوں جھکتے محبت کرتے اس کی محبت میں گم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ جب جب تمہیں دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے اندر بھینچ کر تمہارے اندر اپنی محبت کا قطرہ قطرہ اتار دوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال ایک دم سے کھول دی۔ اس کے خوبصورت سیاہ بال آبشار کی مانند کمر پر جھولنے لگے۔ وہ اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ بہت خوبصورت بال ہیں تمہارے، جسم کی خوشبو میرے اندر کی آگ کو بھڑکا رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک گہری سانس کھینچ کر اس کے اندر کی خوشبو سونگھ کر اپنی مدہوشی میں اضافہ کیا۔ حیا نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا۔
وہ ساری رات اس کے پاس بیٹھی اس کی شدتوں کو برداشت کرتی رہی۔ اب مجھے جانے دیں، آپ کب حویلی والوں کو ہمارے نکاح کے بارے میں بتائیں گے؟ اس پر اپنی ساری شدتیں نچھاور کر چکا تھا۔ جب حیا نے اس سے جانے کی اجازت مانگی، وہ اس کے گیلے والوں کو چھیڑتا مسکرانے لگا۔ جلد میری جان، جلد۔ اب وہ دن دور نہیں جب ہر روز ہماری رات ایسی ہی حسین گزرے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ آج جا کر کمرے میں آرام کرنا، کوئی تمہیں کام کا نہیں کہے گا۔ طبیعت کا بہانہ کر دینا، کہہ دینا بی بی جان سے چھٹی مانگ لیے۔ سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھی رہو، بہت مشقت کروائی ہے نا تم سے، وہ معنی خیز انداز میں کہہ کر اس پر جھکنے لگا۔ تو حیا ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹا اور پیچھے مڑے بغیر فوراً سے اس کے کمرے سے نکل کر تیزی سے بھاگتی سرونٹ کوارٹر میں پہنچ گئی۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر گہرا سانس لیا اور ہولے ہولے کانپنے لگی۔ کسی بھی مرد کا پہلی بار اس کو چھونا ایک عجیب سے احساس میں مبتلا کر گیا تھا۔ صبح سویرے جاگنگ کرنے کے بعد وہ حویلی پہنچا ہی تھا کہ فون بج اٹھا۔ ان کے گھر میں PTCL ابھی بھی موجود تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ فون اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا تو اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی جو سسکیاں بھر رہی تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ کون بات کر رہا ہے؟ وہ ایک دم سے جیسے الرٹ ہوا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کون بات کر رہی ہیں؟ اور آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ کس کو فون کیا ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تو دوسری طرف نسوانی آواز نے روتے ہوئے اسے بتایا، مجھے راشد چچا سے بات کرنی ہے۔ اس نے آنسوؤں کے درمیان روتی ہوئی آواز میں کہا تو مرنم ایک دم سے جیسے ہوش میں آیا۔ آپ کون؟ راشد چچا کی بیٹی بات کر رہی ہیں؟ اس نے فوراً سے پوچھا تو جواب ہاں میں آیا۔ راشد چچا تو کام سے باہر نکلے ہوئے۔ آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں، کوئی پیغام دینا ہے تو دے دیں، میں ان تک پہنچا دوں گا۔ مرنم نے فکر مندی سے اس روتی ہوئی نسوانی آواز سے کہا تو وہ کہنے لگی، بابا سے کہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ جلدی مجھے گاؤں سے واپس لے آئیں۔ کہتے ساتھ ہی وہ پھر سے ہچکیوں سے رونے لگی۔ یہاں میری زندگی حرام ہو گئی ہے، چچی جان کے بڑے بیٹے نے مجھ پر حملہ کیا۔ یہ کہتے اس کی آواز بند ہو گئی۔ اب چچا کو بتا دیجیے گا۔ آنسوؤں کی نمی کے درمیان اس نے بات مکمل کی اور فون بند کر دیا۔ مرنم اپنی جگہ حیرت زدہ رہ گیا۔ راشد چچا کہاں ہیں آپ؟ وہ فوراً سے فون وہیں کرڈل پر رکھتا دوڑا تھا۔ حویلی کے پورچ میں آیا تو وہ انہیں وہیں صفائی کرتے ہوئے دکھائی دیا۔ آپ تو بازار جانے والے تھے نا؟ اس نے فوراً سے ان سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں تو یہاں گاڑیوں کو صاف کر رہا ہوں۔ راشد چچا مجھے بتائیے کہ آپ کی بیٹی اپنے چچا چچی کے پاس رہتی ہے؟ اس نے راشد چچا کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اندر لے آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں بیٹا، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ صبح ہی صبح یہ بات وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ چچا دراصل بات یہ ہے کہ ابھی فون آیا تھا اور وہ لڑکی بہت رو رہی تھی، آپ کی بیٹی ہی تھی، کہہ رہی تھی راشد چچا کو بتاؤ کہ وہ بری طرح پھنس گئی ہے، چچا کے بڑے بیٹے نے اس پر حملہ کیا۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ چچا، آپ کی بیٹی کی زندگی کیا خطرے میں ہے؟ اس نے تفصیل بتا کر پوچھا تھا تو ایک دم سے ان کے ہاتھ میں موجود صفائی کا کپڑا اور کلینر کی بوتل گر پڑی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کب فون آیا؟ اور کیا کہہ رہی تھی؟ وہ مزید ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ کپ کپاتی ہوئی آواز میں انہوں نے مرنم سے پوچھا تو مرنم سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ چچا فکر نہ کریں، مجھے بتائیں، کیا آپ کی زوجہ حیات نہیں ہے؟ وہ ملازموں کے حوالے سے اتنا زیادہ خبر نہیں رکھتا تھا۔ یہ پتا تھا اسے کہ راشد چچا کافی پرانے ہیں اور ان کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی زوجہ اس دنیا سے گزر گئی ہیں۔ بیٹا، اسے تو اس دنیا سے گئے 8 سال ہونے والے۔ میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، میں اسے اپنے بھائی بھابھی کے پاس چھوڑ آیا، ان پر بھروسہ کیا، لیکن آج اس کا فون آیا۔ ویسے وہ کبھی فون نہیں کرتی، پتہ نہیں نمبر بھی کہاں سے ملا ہوگا، پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ ایک دم سے وہ رونے لگے تو مرنم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ بہت حساس دل رکھنے والا شخص تھا۔ کہاں رہتی ہیں وہ؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے راشد چچا سے کہا تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔
بیٹا مجھے ابھی کبھی گاؤں جانا پڑے گا، لیکن آپ کے والد صاحب نے مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے۔ اس معاملے میں انہوں نے مجھ پر بہت یقین کیا۔ ایک طرف بیٹی ہے تو دوسری طرف ذمہ داری۔ ایک دم سے انہوں نے پھر کچھ سوچ کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا تم اسے وہاں سے لانے میں میری مدد کرو گے؟ میں نے آج تک تم سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ اس گھر کے لیے میری بہت خدمات ہیں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ گاڑی میں جا کر اس سے لے آؤ گے؟ گاڑی میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن اگر میں بس میں گیا تو بہت وقت لگ جائے گا، تب تک پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہی کر دیں وہ زور زور سے رونے لگے۔ تو اس کا دل جیسے پگھل سا گیا۔ آپ فکر مت کریں، آپ مجھے ایڈریس بتائیں، میں ابھی کبھی نکلتا ہوں۔ 4 گھنٹے کا راستہ ہے نا، میں پہنچ جاؤں گا، گاڑی بھی تیار ہے۔ راشد چچا شکر گزاری بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ بیٹا اللہ تمہیں بہت خوش رکھے، تمہیں آباد رکھے۔ نہ جانے انہوں نے میری بچی کے ساتھ کیا کیا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کیے جا رہے تھے۔ چچا جان غلطی تو آپ کی بھی ہے نا، جب آپ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ انہیں گاؤں سے یہاں کیوں نہیں لے آئے؟ یہ حویلی مانا کہ شہر میں ہے، لیکن بہت بڑی ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ سرونٹ کوارٹر بنے ہوئے، وہاں آپ کی بیٹی رہ لیتی۔ ویسے کیا عمر ہے آپ کی بیٹی کی؟ باتوں ہی باتوں میں پوچھ لیا۔ بیٹا ابھی وہ 20 برس کی ہونے والی ہے۔ پھر تو چچا جان آپ نے دوسروں پر بھروسہ کر کے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ ویسے کوئی بات نہیں، ابھی بھی وقت باقی ہے، میں ابھی کبھی جا کر اسے لے کر آتا ہوں، فکر نہ کریں آپ نے مجھ پر ذمہ داری عائد کی ہے، مجھ پر بھروسہ کیا، تو میں اس بھروسے پر پورا اتروں گا۔ میں کپڑے بدل کر 5 منٹ میں نکلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنی کمرے کی طرف گیا۔ راشد چچا نے دیکھا کہ 5 منٹ بعد بھی وہ باہر آیا۔ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا، کہہ کر گئے کسی کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا، ویسے بی جان ہی پوچھیں گی۔ جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے کہتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھا اور مطلوبہ منزل کی طرف گاڑی ڈال دی۔ راشد چچا شکر گزار نظروں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ اے میرے مولا، میری بیٹی کی عزت برقرار رکھ اور اسے زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ رکھو۔ واقعی میں میری یہ غلطی تھی، لیکن اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہوئے انہوں نے دعا مانگی اور اٹھ کر مرے مرے قدموں سے اپنے کام کی طرف چل دیے۔ بات سنو ذرا، یہ صدیق صاحب کا گھر کون سا ہے؟ اس نے گاڑی سے اتر کر پاس سے گزرتے ایک بچے سے پوچھا۔ وہ بچہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کیوں صدیق صاحب کے گھر جانا چاہتے ہیں؟ بچے نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کیوں؟ صدیق صاحب کے گھر جانا کیا گناہ ہے؟ اس نے بھی بغیر کسی لحاظ سے پوچھ لیا۔ گناہ تو نہیں ہے، لیکن وہاں ہر وقت چیخو پکار، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ آپ ان کے رشتہ دار ہوں گے؟ بچہ بہت تیز تھا، سر سے لے کر پیر تک اس کا جائزہ لے کر بولا تو مونم کو ہنسی آئی۔ او بھائی، تم مجھے پتہ ہی بتا دو نا، میں خود چلا جاؤں گا۔ بچے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے دروازے تک کھڑا کر دیا۔ اب تم جانو اور صدیق صاحب جانے۔ وہ تیزی سے بھاگ گیا۔ یہ بھلا کیا ماجرا ہے؟ وہ سوچنے لگا، پھر اپنے بال سیٹ کیے اور کپڑے درست کرتے ہوئے جیسے ہی دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ایک زوردار چیخ نے اس کا ایک استقبال کیا۔ وہ اچھل سا پڑا۔ اندر شاید کوئی لڑ رہا تھا اور کسی نے کوئی برتن اٹھا کر کسی کو دے مارا تھا۔ دوسری طرف رونے کی آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ بھی بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے اندر داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ جو بھی خاتون تھی غالباً وہ راشد چچا کی بیٹی کی چچیل تھی، کیونکہ جس طرح وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اسے یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی سالن میں ایک بوٹی چکھنے کی؟ پہلے ہی مر مر کر گوشت لاتی ہوں اور سب کو آدھی بوٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، اور تو جا کر ساری بوٹیاں ڈکار کی۔ شاید وہ ان کی اپنی بیٹی تھی جس سے وہ پیٹ رہی تھی، اور تو یہاں بیٹھے کتاب پڑھی۔ چل اٹھ جا کر اندر کام کر، بہت پھیلا ہوا پڑا ہے، سمیٹنا بھی ہے۔ دوسری طرف وہ آگے بڑھی اور صوفے پر بیٹھی ایک لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا گیا۔ مہنم کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے ارد گرد سارے منظر پس منظر میں چلے گئے۔ وہ اس کی خوبصورت سی صورت کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی چند لمحے ٹھہر کر اسے دیکھتا ضرور تھا، اور یہاں تو مہنم کو لگا تھا کہ جیسے وہ اس کے پیچھے پاگل ہو گیا۔
کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے زیر لب کہا، اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اور ان سے کچھ پوچھتا چچی جان کی نظر اس پر پڑی۔ ارے کون ہے تو؟ اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اتنی تمیز نہیں ہے کہ دروازہ بجا کر اندر آتے؟ کس سے ملنا ہے تمہیں؟ پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھتے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھ کر وہ آگے بڑھی تو مونم ہوش میں آ گیا۔ وہ لڑکی جسے چچی جان نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے تھپڑ رسید کیا تھا، وہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ جی میں وہ، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا تعارف کس طرح کروائے۔ میں وہ، کیا لگا رکھا ہے؟ کیا بکرے ہو، بولنا نہیں آتا؟ چچی جان شاید حد سے زیادہ منہ پھٹ عورت تھی۔ مونم کو ان کا یہ انداز دیکھ کر غصہ سا گیا۔ میں راشد چچا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور حیا کو لینے آیا ہوں۔ مونم نے تو جیسے چچی جان کے سر پر دھماکہ کر دیا۔ واہ واہ، راشد کو آخر ہوش آ ہی گیا کہ وہ اپنی ایک بیٹی ہمارے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے چھوڑ کے جا کر دفع ہو جا اس کے ساتھ۔ تیرے باپ نے اس کو بھیجا ہے، یہ سننا تھا کہ حیا کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر گر گئی، اور مونم نے جیسے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ ابو نے آپ کو بھیجا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر مونم کو بغور دیکھا اور ایک بار پھر سے اپنی تسلی کے لیے پوچھا، تم وہ جو اس میں کھو سا گیا تھا؟ ایک دم سے ہوش میں آ کر کہنے لگا، جی آپ کے والد صاحب نے مجھے ہی بھیجا ہے، چلیں باہر گاڑی کھڑی ہے۔ وہ جیسے اسے راستہ دینے کے لیے پیچھے ہوا، حیا نے قدم آگے بڑھائے تو اچانک سے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ مزہے کا خیز تھا، لال رنگ کی شرٹ، اس نے کالے رنگ کی جینز پہنی ہوئی تھی، گلے میں بہت سی چین اور ہاتھوں میں ربڑ بینڈ پہنے ہوئے تھے جو کہ کافی حد تک رنگین دکھائی دے رہے تھے۔ اس پر مستزاد اس کے منہ میں کھٹکا تھا۔ مونم نے ٹھٹک کر اس کا حلیہ دیکھا۔ یہ کہاں جا رہی ہے اماں؟ آگے بڑھ کر اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا تو مونم کو حیرانی ہوئی۔ چھوڑ دے، اس کے پیو نے بھیجا ہے، اس کو لینے آیا ہے، یہ اسے چھوڑ جانے دے، اسے کب تک ہمارے گھر پر بیٹھ کر کھاتی رہے گی؟ چچی جان نے نفرت آمیز لہجے میں کہا اور رخ پھیر لیا۔ ارے ایسے کیسے جانے دوں؟ کون ہے یہ؟ معلوم تو ہو، کیا پتا کسی آشنا کے ساتھ جا رہی ہو۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا اور حیا ایک دم سے جیسے کانپ سی گئی۔ ہوش میں تو ہو، کیا بکواس کرے؟ ابو جان نے اسے بھیجا ہے، یقیناً ابو بھی گاڑی میں بیٹھے ہی ہوں گے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے مونم کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں آئے ہیں، اس نے سچ بول دیا تو حیا اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ وہ اسے یہاں سے جلد از جلد لے جائے، لیکن وہ نوجوان ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو پھر جب وہ نہیں آئے تو اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ کیا معلوم کون ہو، کیسا ہو، اس کی نیت کیسی ہو، یہ تو بتا مجھے ذرا۔ کہیں تو ہی تو اس کے پیچھے پاگل نہیں ہے؟ کہیں یہ تیرا یار تو نہیں؟ اس کی زبان اتنی گندی تھی کہ مونم کو وہاں کھڑے رہنا دشوار ہو رہا تھا۔ چل ہٹ، گھر میں بیٹھ، خبردار جو اس کے ساتھ گئی۔ اور ہاں بھائی، تو جہاں سے آیا ہے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر چچا کو کہنا خود یہاں سے لے جائے تو حوالے کریں گے، پھر کہیں گے کہ امانت یہاں سے وہاں کر دی۔ اس نے ایک دم سے حیا کا ہاتھ بے دردی سے پکڑا اور اسے غیر محسوس انداز میں عجیب طریقے سے چھونے لگا۔ مونم کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ چھوڑو اسے، جانے دو، اس کے بابا نے کہا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب میرے بیچ میں مت آنا ورنہ یہی تمہاری قبر کھود دوں گا۔ اسے نہ جانے کیوں ایک دم سے غصہ آ گیا۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ ناخوشگوار سا تھا۔ ابے او، اپنی زبان نیچی رکھ، میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میرے ہی سامنے للکار ہے۔ یہ میری کزن ہے اور میں اس کا سرپرست ہوں۔ خبردار جو تو اسے یہاں سے لے کر گیا، دیکھتا ہوں کیسے لے جاتا ہے۔ اس نے حیا کو دھکا دے کر پیچھے کی طرف گھرایا اور اپنا سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابھی کہ ابھی پولیس کو بلاؤں گا تو تمہاری ساری اکڑ فوں نکل جائے گی۔ تو پولیس کو کیا بلائے گا؟ میں پولیس کو بلاؤں گا کہ یہ اسے بھگا کر لے کر جا رہا ہے۔ اس نے ایسا الزام عائد کیا کہ مونم کے ہوش ہی اڑ گئے۔ غلط بیانی سے کام نہ لو، میں انتہائی شرافت سے اسے لینے آیا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو چچا سے فون پر بات کر لو۔ اس نے فوراً سے فون ملایا، لیکن چچا کا موبائل بند جا رہا تھا۔ یہ نمبر بھی ابھی ہی بند ہونا تھا۔ اب وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا۔ تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ وہ نوجوان بدتمیزی پر اتر آیا اور آگے بڑھ کر اسے ایک مکہ رسید کیا۔
تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں آ کر اسے بھگا کر لے کر جانے کی؟ میں پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور زور زور سے تمام لوگوں کو بلانے لگا۔ کون ہے؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اتنی دیر میں چچا جان کی آمد ہوئی تو حیا نے تڑپ کر مہنم کی طرف دیکھا۔ مجھے یہاں سے لے چلو، یہ لوگ تماشا کھڑا کر دیں گے، پورا محلہ اکٹھا کر دیں گے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، دیکھتا ہوں کیا کریں گے۔ اس نے حیا کی بات کاٹی، وہ اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ایک لمحے کے لیے مہنم کا دل دھڑکا، لیکن جو صورتحال اس کے لیے پیدا ہو گئی تھی، ایسے میں وہ یہاں سے جان نہیں چھڑا سکتا تھا۔ کیا تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے؟ کون ہے تو؟ ہاں، کیا کرا یہاں؟ ابا یہ اس کا آشنا ہے اور یہ اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ کیا؟ انہوں نے ایک دم سے حیا کو کھینچ کر بالوں سے جکڑ کر زمین پر پٹخ دیا۔ مہنم منہ کھولے حیرانی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ کس قدر جاہل لوگ ہیں یہ، وہ بے اختیار سوچنے لگا۔ جا پتھر لے کر آ، ابھی کے ابھی اسے کوڑے مارتا ہوں، اسے سنسار کرتا ہوں۔ ان دونوں کی ہمت کیسے ہوئی اتنے گناہ کا کام کرتے ہوئے ہمارے سامنے؟ مہنم کی تو روح جیسے کام سی گئی۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، دیکھتا ہوں کہ تم دونوں زندہ کیسے بچ نکلتے ہو۔ سارا محلہ اکٹھا ہونے لگا، سب تھو تھو کرنے لگے۔ اس نے پہلی بار اپنی زندگی میں ایسی صورتحال کو دیکھا تھا۔ زندہ دفن کر دوں ان دونوں کو، آواز گونجی تو وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آیا۔ میں ابھی اسی وقت آپ سب کے سامنے اس سے نکاح کروں گا، تو آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے گی کہ میں اس کے ساتھ گناہ نہیں کرا۔ اس نے آگے بڑھ کر گرجدار آواز میں وہاں کھڑے تمام لوگوں سے کہا، تو تمام لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ آپ لوگوں کو یہ اعتراض ہے نا کہ میں اسے کیوں لے کر جا رہا ہوں؟ ویسے اس کے باپ کے کہنے پر ہی لینے آیا، لیکن اب میں نکاح کر کے آپ سب کے سامنے ببانگے دہ لے جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے مجھے سمجھا کیا ہوا؟ میں مؤنم میر ہوں، میر خاندان سے میرا تعلق ہے۔ اگر کسی نے میر خاندان کے سپوت پر سنگ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ اسے جلال آ گیا، اس نے چیخ چیخ کر وہاں موجود لوگوں سے کہا، تو سب لوگ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ چچا جان اور چچی جان کی حالت تو ایسی ہو گئی جیسے لہو نہیں ہے۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ تھاما، بلایا اپنے نکاح خواہ کو۔ ابھی کے ابھی تم سب کے سامنے نکاح کروں گا۔ تم لوگوں نے سمجھا کیا ہوا؟ ہر شخص حرام خوری میں مبتلا نہیں ہوتا، میں اسے عزت سے اپنے نام کروں گا۔ اور حیا آنکھیں کھولے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اور کھلے منہ کے ساتھ یہ تماشا دیکھتی رہی۔ وہ تو اسے لینے آیا تھا، لیکن اب وہ اس سے نکاح کرا تھا۔ ہاں ہاں دکھاؤ تمہاری ہمت، نکاح کرو، اسے اپنے ساتھ باندھو اور دفع کر کے لے جاؤ اسے یہاں سے۔ ہم تو تھک گئے ہیں۔ چچی جان نے ہاتھ جاڑے تو مؤنم کو بے حد افسوس ہوا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے راشد چچا کی مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ یہ آپ کیا کریں؟ آپ جانتے بھی ہیں، آپ ہوش میں تو ہیں۔ حیا جو اس پورے عرصے میں خاموش رہی تھی، ایک دم سے اس کے پاس پہنچ کر چیخنے لگی، میں جو کر رہا ہوں ہم دونوں کی زندگی کے لیے کرا۔ دیکھ نہیں رہی ہجوم مشتعل ہے، کسی بھی وقت ہمیں قتل کر سکتے ہیں، بعد میں ہم پر کوئی بھی الزام عائد کر دے۔ ہوش کے ناخن لو تم اور چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کرو۔ قبول ہے کہو اور میرے ساتھ چلو، ورنہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے ان کے ساتھ مرنے کا تو یہی مری رہو، میں جا رہا ہوں۔ اسے بے حد غصہ آ رہا تھا، جو جتنا معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، حیا نے اسے اتنا ہی زیادہ غصہ دلایا۔ تو ایک دم سے اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی، نمکین پانیوں سے بھرنے کے بعد وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اچھا نا، اب بس تم تو رونے مت لگ جاؤ، ورنہ انہیں لگے گا تمہیں تمہارے ساتھ رشید چچا بھی خود آ جاتے تو کیا ہی بات ہوتی، یہ تماشا تو نہ ہوتا اور نہ ہی میری زندگی برباد ہوتی۔ وہ بڑبڑانے لگا۔ اسی دوران نکاح خواہ آگے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ اب اگر کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا یا اپنی زبان سے کوئی جملے کہے تو میں اسے اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دوں گا، زمین میں دفن کر دوں گا۔ نکاح کرنے کے بعد اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور وہاں موجود ہجوم کو انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا، تو تمام لوگ آہستہ آہستہ ہٹ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیٹھو اندر۔ اس نے حیا کو گاڑی کے اندر بٹھایا اور تیز رفتاری سے گاڑی بھگانے لگا۔ آپ معاملے کو کسی اور طرح سے بھی دیکھ لیتے، حیا نے ڈرتے ڈرتے اسے کہا۔ تو اس نے ایک دم سے رخ موڑ کر غسیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہم دونوں کو موت کے منہ میں کھڑا کر دیا تھا جاہل لوگوں نے،
یہی حل مجھے سب سے بہتر لگا۔ فکر مت کرو، وہاں پہنچتے ہی تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ صرف ایک ڈرامہ تھا، اس نے کہہ کر اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی، اور حیا کو ایسا لگا جیسے اس کی زندگی مذاق بن کر رہ گئی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اب خدا کے واسطے رونا بند کرو، ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ آج کا دن ہی بیکار ہے۔ میں نے چچا کی مدد کرنے کی حامی ہی کیوں بھری جو مجھے یہ دن دیکھنے کو ملا۔ وہ حد درجہ بیزار نظر آنے لگا تو حیا کی بولتی بند ہونے کے ساتھ ہچکیاں بھی بند ہوئی، اور وہ شیشے سے سر ٹکا کر گاڑی کے باہر مناظر دیکھنے لگی۔ 4 گھنٹے ان کے درمیان خاموشی رہی، اور گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے سامنے جا کر رکی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور ایک زوردار انداز میں دروازہ بند کیا تو وہ اچھل کر رہ گئی۔ غصے بھرے انداز میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ اندر کی طرف چلا گیا۔ اب یہ گاڑی میں کیسے کھولوں؟ اس نے آگے بڑھ کر جیسے گاڑی کے دروازے کو دھکا دیا تو لاک لگ گیا۔ میں تو کبھی اس میں بیٹھی بھی نہیں ہوں، اور یہ مجھے ایسے ہی چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جیسے اس کی نظر سامنے گیٹ پر پڑی، اسے اپنے والد صاحب دکھائی دیے۔ بابا، بابا، اس نے زوردار آواز دی تو وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مونم کی گاڑی کھڑی دیکھی تو فوراً سے بھاگ کر آئے اور دروازہ کھول کر اسے باہر نکالا۔ بابا جان، وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگے، آپ نے مجھے بالکل اکیلا کر دیا۔ وہ بھی اس کا ماتھا چوم کر اسے بہلانے لگے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میری غلطی تھی، میں نے ان جاہلوں میں تمہیں بسا دیا، لیکن اب تم میرے پاس آ گئی ہو، اب کیوں رو رہی ہو؟ بابا جان، انہوں نے… اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس کے بابا نے اس کی بات کاٹی۔ بیٹا جاؤ، سرونٹ کوارٹر میں کمرہ ہے، ہم دونوں گزارا کر لیں گے۔ آ جاؤ، پہلے کمرے میں بیٹھ کر آرام کرو، سفر سے تھک کر آئی ہو، رونا بند کرو۔ اب تمہارا باپ ہے نا تمہارے ساتھ، اب تمہیں خود سے الگ نہیں کرے گا۔ انہوں نے اسے کندھے سے تھامتے ہوئے سہارا دے کر آگے لے جانے لگے۔ وہ بے حد بکھر گئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، اور جو حادثہ اس پر گزر چکا تھا وہ اپنے بابا کو بتانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اسے خاموش کروا دیا۔ بی بی جان، آپ کی اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ راشد چچا نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور بی جان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاں ہاں، آ جاؤ راشد، تم کیوں اجازت لے رہے ہو؟ انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ کھڑی ایک خوبصورت سی کم عمر لڑکی کو دیکھا تو بلا شبہ ان کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ بہت پیاری بچی ہے، کون ہے؟ تمہاری اپنی بیٹی ہے؟ انہوں نے اپنی اینک اتارتے ہوئے سائڈ پر رکھی اور اسے آگے بڑھ کر پیار کیا۔ جی بی بی جان، بس کچھ حالات کی وجہ سے میں اسے اپنے پاس رکھنے کی اجازت لینے آیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے اپنے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رکھ سکتا ہوں۔ راشد چچا نے بغیر کسی تمہید کے بی جان کو یہ بات کہی تو وہ مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ راشد، کیسی باتیں کرتے ہو؟ سرونٹ کوارٹر میں پوری فیملیز بھی رہتی ہیں، تو تم اپنی بیٹی کے ساتھ رہو گے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو راشد چچا نے گہری سانس کھینچی۔ اور اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ یہاں چھوٹے موٹے کام کر سکتی ہے، بھلے ہی آپ اسے تنخواہ مت دیجیے۔ بس اپنے ذہن کو بٹانے کے لیے انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر بی جان کی طرف دیکھا۔ ارے کیسی باتیں کرتے ہو راشد، یہ ہماری اپنی ہی بچی ہے، ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے، دیکھو تو صحیح، بہت خوبصورت ہے۔ یہ جب چاہے حویلی کے کام کرے، جب چاہے نہ کرے، اسے اپنی حویلی ہی سمجھے۔ بیٹا، اور ہاں، تنخواہ کیوں نہیں ملے گی؟ تنخواہ جب سب کو ملتی ہے تو اسے بھی ملے گی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بابا جان، یہ کون ہے؟ حیا نے ان کی اس قدر محبت دیکھی تو فوراً سے اپنے بابا سے پوچھنے لگی، بیٹا یہ وہی لڑکا جو تمہیں لینے آیا تھا مونم، یہ اس کی والدہ ہے۔ یہ سنتے ہی ایک دم سے جیسے اس کا دل دھک سے رہ گیا، یعنی رشتے میں وہ میری ساس ہوئی۔ اس نے زیر لب دہرایا اور پھر ایک دم سے چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ بہت ملنسار، خوش اخلاق اور اچھی خاتون تھی۔ حیا کا دل ایک دم سے جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ نہ جانے میرا مستقبل کیا ہے، وہ اسی سوچ میں گم ہو کر رہ گئی۔ بیٹا ادھر آؤ ذرا، میرے کمرے کی صفائی کر دینا، الماری بہت بکھری ہوئی ہے۔ بی جان نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کمرے کی الماری کا کام سونپا۔ وہ حویلی میں چھپتی پھر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مونم میر کو 1-2 بار حویلی میں دیکھ کر وہ سرونٹ کوارٹر سے باہر ہی نہ نکلی تھی۔ شرمندہ جو تھی۔ جی میں صفائی کر دیتی ہوں،
ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ منع کر دے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبی انہیں منع نہ کر سکی۔ بیٹا کافی ٹائم لگے گا، جو فالتو کپڑے ہوں وہ نکال دینا، اور ہاں اگر تمہیں نماز پڑھنی ہو تو نیچے جانے کی بجائے یہیں پڑھ لینا، میں ذرا کام سے جا رہی ہوں، کمرے کا دروازہ بند کر لو۔ انہوں نے اسے ہدایت دی اور اپنی چادر اوڑھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ آدھا گھنٹہ لگا کر ان کی الماری صاف کر چکی تھی اور سارا کاٹ کباڑ باہر ایک طرف رکھ کر ابھی تھکا کر بیٹھی تھی کہ ظہر کی اذان ہونے لگی۔ اس نے فوراً سے وضو کیا، نماز بچھائی اور وہیں بیٹھ کر دعا کرنے لگی۔ دعا کرتے ہی وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا جب مؤنم اور اس کی جان کو وہاں گاؤں والوں سے خطرہ تھا، اور مؤنم نے مصلحت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کے رشتے کی حامی بھلی، جس پر اب خطرے کی تلوار لٹک رہی تھی۔ یا اللہ، میرا کیا مستقبل ہوگا؟ اس نے ایک دم سے گہری سانس بھری، آنسو خود بخود پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ نہ جانے کیا وہ مجھے طلاق دے دیں گے تو پھر معاشرے میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ لوگ مجھے دھتکاریں گے، اور میرے بابا، وہ تو مجھ سے بہت ناراض ہوں گے۔ وہ بچوں کی سی معصومیت سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میرا مستقبل کیا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ یا اللہ، تو میرے حق میں سب بہتر کر، ایسے کہ نہ مجھ پر طلاق کا داغ لگے اور نہ میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے۔ وہ 20 سال کی لڑکی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی خوبصورت بھوری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو واضح طور پر اتر رہے تھے، دکھائی دے رہے تھے۔ مؤنم جو بی جان کے پاس کسی کام کے لیے ہے، اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ اسے دعا میں مشغول دکھائی دی۔ وہ اس قدر مشغول تھی کہ اسے اس کی آمد کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ وہ آہستہ سے اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے ہی دیکھتا رہا۔ بہت خوبصورت ہے یہ، اور اس پر اس کی معصومیت، میں اسے کیسے خود سے الگ کر سکتا ہوں؟ اسی لمحے مؤنم کے دل پر محبت نے التجا کی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رو رو کر اللہ سے ایک ہی بات کر رہی تھی کہ یا اللہ، تو میرے حق میں بہتر فیصلہ کر۔ اور اسی اللہ نے مؤنم سے ایک بہترین فیصلہ کروا دیا تھا۔ اس نے گلا کھنکھار کر حیا کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ ایک دم سے اچھل پڑی اور فوراً سے اسے وہاں دے کر جائے نماز طے کر کے جانے لگی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بات سنو ذرا، انداز تہمکانہ تھا۔ جی، میرے ہاتھ تو چھوڑیں۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ تم یہاں بیٹھو، پھر ہاتھ چھوڑوں گا۔ وہ بضد نظر آیا۔ جو کچھ ہوا وہ کسی کو معلوم نہیں، اسے راز ہی رکھنا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو اس رشتے کے حوالے سے؟ مؤنم نے انتہائی محبت سے اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر پلکیں جھکا دی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا، اپنی مرضی سے نکال بھی دیجیے گا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ اور اگر میں نہ نکالنا چاہوں تو؟ اس نے اچانک اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ مطلب اگر میں اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہوں تو؟ یہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ مجھے جانے دے، اس نے کہا، لیکن مؤنم نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا راستہ روکا۔ مجھے جواب دو، اگر رشتے کو برقرار رکھنا چاہوں تو تم راضی ہو؟ وہ اب بھی اس سے اس کی رضامندی پوچھ رہا تھا۔ جس میں بابا راضی ہوں گے اسی میں راضی ہوں گے۔ بابا کو اب یہ راز نہیں پتہ چلا۔ کہتے ساتھ وہ رکی نہیں اور دوڑتے ہوئے باہر نکل گئی۔ بابا کی رضامندی تو تمہارے اس رشتے کو برقرار رکھنے میں نے ان سے بات کر لی ہے، اور تم نے مجھے جواب دے کر میرے دل کی کہی۔ اب حیا راشد، تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ میں تم سے اس قسم کی طوفانی محبت میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ تمہارے بغیر ایسا لگ رہا ہے سانس لینا بھی دشوار ہے۔ مؤنم میر تمہیں اتنی محبت دے گا کہ تم اپنی زندگی کے سارے دکھوں کو بھول جاؤ گے، ان 8 سالوں کو بھول جاؤ گی جو تم نے ان جاہل لوگوں میں گزارے۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے حیا کو مخاطب کیا تھا جو وہاں موجود نہیں تھی۔ پھر مسکرا کر ایک دم سے صوفے پر ڈھہسا گیا اور اپنے ہاتھ کندھے کے پیچھے لے گیا۔ زندگی ایسے بدلے گی کبھی سوچا نہ تھا۔ اس کے لبوں پر ابھی بھی جاندار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ارے حذیفہ آیا ہے، تم کب آئے؟ تم نے اطلاع ہی نہیں دی۔ اس کا پھوپھی زاد حذیفہ وہاں موجود تھا۔
وہ آگے بڑھ کر اس سے گلے ملا۔ بس یار تمہاری یاد آئی تو تم سے ملنے چلا آیا، ویسے میرا یہاں ایک کام ہے، 2-3 دن کے اندر چلا جاؤں گا، اس نے کہتے ساتھ ہی وہاں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، وہ سرگوشی نما انداز میں آگے کی طرف جھکا۔ بی جان سیڑھیاں اتر کر انہی کی جانب آ رہی تھی۔ میں آ رہا تھا تو سرونٹ کوارٹر کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل، بولے تو بہت خوبصورت قسم کا مال مجھے نظر آیا۔ کون ہے وہ؟ قسم سے اس قدر خوبصورت ہے کہ دل للچانے لگا۔ اس نے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، وہاں بیٹھے معلم میر کی ہنسی ایک دم سے غائب ہو گئی اور وہ ششت نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ حد ادب، وہ ہمارے پرانے ملازم راشد انکل کی بیٹی ہے، خبردار جو تم نے ان کے خلاف ایک لفظ اور بھی نکالا۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا تو حذیفہ ٹکر ٹکر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا یار، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہوا نہیں، ایسے ہی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تمہیں میں جانتا ہوں، تمہاری عادت ہے لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹنگ کرنے کی، ان کے ساتھ افیئر چلانے کی، لیکن یہاں کوئی بھی افیئر میٹیریل موجود نہیں ہے، لہٰذا تم کوئی بھی کوشش مت کرنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ یہ ہماری عزت کا سوال ہے، مزید اضافہ کیا اور تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ارے یہ معلم کو کیا ہو گیا؟ حذیفہ تم سے ملے بغیر ہی چلا گیا؟ نہیں آنٹی، مجھ سے تو مل کے ہی گیا تھا، تھکا ہوا تھا اس لیے کمرے میں آرام کرنے جا رہا۔ یہ لو، ایسی بھی کیا تھکن، یہ کہتے ہی حیرانی سے وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور اسے باتیں کرنے لگی۔ حذیفہ یہ سوچ کر رہ گیا کہ معلم کو کیا برا لگا۔ کسی بھی لڑکی کو تاڑنا یا پھر اس کے بارے میں خاص لفظوں میں بات کرنا، ایسے جملے کہنا، وہ سوچ کر رہ گیا۔ پھر سر جھٹک کر اپنی مومانی سے باتوں میں مصروف ہوا۔ دروازہ کھولو، وہ 3 بار دستک دے چکا تھا لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ اس کی آواز سے جان گئی تھی کہ وہ اس کے دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کا سامنا کر سکے۔ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو۔ وہ اتنا غصے میں کیوں تھا؟ ایک دم سے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ تم یہاں سے ایک قدم باہر نہیں نکالو گے، میں پورے 1 ہفتے کے لیے تمہاری چھٹی کروا رہا ہوں، تمہیں کھانا پینا سب یہیں دیا جائے گا۔ راشد چچا کو میں کسی کام سے باہر بھیج دوں گا، لیکن خبردار جو تم نے یہاں سے باہر قدم نکالا۔ اس نے اندر آتے ہی ایک دم سے اس کا کندھا پکڑا، اس زور سے کہا کہ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا ہو گیا آپ کو معلم؟ ان دونوں کے درمیان محبت کی حسین رات گزر چکی تھی۔ اس کے بعد حذیفہ کی آمد ہوئی جس نے معلم کو بے حد چوکانا کر دیا۔ جو کہہ رہا ہوں وہی کرو ورنہ تمہیں میرے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حیا اس کی بات سن کر سہم کر رہ گئی اور سر جھکا دیا۔ آپ جیسے کہیں گے ویسا ہی ہوگا، کہتے ساتھ ہی وہ وہاں رکا نہیں اور زوردار آواز میں دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ابھی تک اس کی محبت ہی دیکھی تھی، غصے سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ اس نے خود کو معلم میر کی ہدایت کے مطابق کمرے میں بند کر دیا۔ ارے زاہدہ، یہ مجھے حیا نظر نہیں آ رہی، اسے بلاؤ، میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ بہت اچھی مالش کرتی ہے، پچھلے 2-3 دنوں سے بالکل ہی غائب ہے۔ کیا اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں، ابھی جان نے زاہدہ کو آواز دے کر کہا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، ان کے پاس ہی حذیفہ بیٹھا، اپنے کوئی ڈاکومنٹس لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کر رہا تھا۔ حیا کون ہے؟ اس نے ایسے ہی پوچھا۔ ارے وہ ہمارے راشد ہے نا، ملازم پرانے، ان کی بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دم سے الرٹ ہوا۔ اچھا، اس کا نام حیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں میں ہوس بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت پیاری بچی ہے، جاؤ جا کر اسے بلا لو، میرے پاؤں دبائے، اس نے دبانے سے ہی مجھے آرام آتا ہے۔ بی جان نے حکم جاری کیا تو زاہدہ اسے بلانے آئی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے خود سے کہا۔ مجھے تو معلم نے یہاں سے نکلنے سے بھی منع کر دیا۔ وہ شدید ذہنی الجھن میں مبتلا ہوئی، لیکن بی جان کا حکم بھی تو ماننا پڑے گا، وہ اس گھر کی مالکن ہے۔ اس نے اگلے ہی لمحے سوچا، پھر چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے لیکن اس نے چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو ڈھکا ہوا تھا، اور جیسے بی جان کے کمرے میں آئی تو اسے وہاں ایک اجنبی دکھائی دیا۔ وہ جھجکی، بی جان میں اندر آ جاؤ؟ ہاں بیٹا آ جاؤ۔ اور وہاں بیٹھے حذیفہ نے بھرپور نگاہوں سے اس کے سراپے کو اپنی نگاہوں میں بسا کر
لطف لیا تھا۔ مونم کی نظر شاید اس پر تبھی یہ مجھے اس سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اس سے ایک ملاقات ضرور کر کے رہوں گا۔ وہ وہیں بیٹھ کر خود میں سمٹی سی بی جان کے پاؤں دبانے لگی۔ بی جان نیند میں جانے لگی تو وہ وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نیند میں جانے سے پہلے چائے پیتی۔ میں چائے بنا دیتی ہوں آپ کی۔ وہ اٹھ کر باہر کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ حذیفہ نے اسے آواز دی، حیا بات سنو، میرے لیے کافی بنا دو گی؟ وہ اس قدر بے تکلفی سے پکارنے پر اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر کچھ بھی نہ کہا، صرف سر ہلا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ چائے بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ کافی پھینٹ رہی تھی، جب اس کا دوپٹہ سر سے سرکا اور اس کے کھلے بال اس کی کمر پر آبشار کی مانے دکھائی دینے لگے۔ حذیفہ اسی لمحے کچن میں داخل ہوا۔ بہت خوبصورت بال ہیں آپ کے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، مونم اسی دوران وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ حیا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی ہے۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ حذیفہ، تمہاری ایک امپورٹنٹ کال آئی ہے، مونم نے آگے بڑھ کر اسے کہا تو وہ فوراً سے بھاگتا ہوا بی جان کے کمرے کی جانب گیا، اور مونم سینے پر بازو لپیٹے اپنی سرخ آنکھیں لیے غصے سے حیا کو دیکھنے لگا۔ بال باندھو اپنے، اس نے ایک دم سے حکم جاری کیا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میری پونی کہیں گر گئی ہے، وہ ڈھونڈنے والے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جوڑا تو بنا ہی سکتی ہو نا، فوراً سے اپنے بال باندھو، اس نے دوبارہ سے حکم دیا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کل بھی مجھے ڈانٹ کر گئے اور آج بھی مجھ پر غصہ کریں۔ وہ ایک دم سے روحان سی ہو گئی۔ جو کہا ہے وہ کرو، اور تمہیں میں نے کیا کہا تھا، کمرے سے باہر مت نکلنا، لیکن تم نے میری نہیں مانی۔ وہ حیا ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت شوق ہو رہا تھا نا تمہیں حذیفہ کے سامنے اپنے بال کھولنے کا، میرے سامنے تو کبھی کھولنے کا کشت نہیں کیا۔ کیا اس دن تمہیں لا رنگ کا جوڑا دے کر کیا تھا کہ یہ میرے سامنے پہن کر آنا، تو تم نے وہ بھی نہیں کیا، لیکن ہاں دوسرے لوگوں کے سامنے تم سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مونم کا الزام سن کر اس کا دل ایک دم سے ٹوٹ کر بکھر گیا، اور ہاں اس کے لیے کافی بنائی جا رہی، اور یہاں اپنے ہی شوہر سے اعراض بڑھتا جا رہا ہے۔ بس کر جائے مونم، وہ یہ الزام برداشت نہ کر سکی۔ مجھے بی جان نے بلایا تھا اپنے پاؤں کی مالش کروانے کے لیے، ورنہ میں کبھی وہاں سے نہ نکلتی۔ اپنی بات بمشکل مکمل کرتے ہوئے وہ منہ پر دوپٹہ رکھے دوڑتے ہوئے اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی۔ مونم کو احساس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا، لیکن حذیفہ کی موجودگی میں وہ نہ جانے کیوں اس قدر منفی ہو گیا تھا۔ وہ ہاتھ مسلتا رہ گیا۔ گہری رات جب چھائی تو وہ سرونٹ کوارٹر میں آیا۔ وہ نماز پڑھی تھی اور دعا میں رو رہی تھی۔ بات سنو، ناراض ہو؟ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، چلے جائیں یہاں سے۔ اس نے اپنی ناراضگی ظاہر کی تو وہ ہنس کر کہنے لگا، تم سے دور جا کر کیا کروں گا، تم میرے دل میں بس گئی ہو۔ سوری، میں نے تم پر غصہ کر لیا۔ وہ اپنے کان پکڑنے لگا۔ آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، تم نہیں جانتی، میں حذیفہ سے ڈر گیا ہوں۔ وہ تمہارے بارے میں دن بدن بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میری بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات کرے؟ اس نے اسے وجہ بتائی، لیکن وہ اب بھی روٹھی روٹھی نظر آنے لگی۔ اچھا نا، اب ادھر آؤ نا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھینچا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا تو حذیفہ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، تو خود تو اس کے مزے لے رہا ہے اور مجھے لینے سے روک رہا تھا۔ دونوں آدھا آدھا کر لیتے ہیں نا۔ وہ نہ جانے کیا کچھ سمجھ کر اندر آیا اور اتنی غلیظ زبان میں کہا کہ جہاں حیا کا دل چاہا وہ زمین میں سما جائے۔ وہیں مونم نے آگے بڑھ کر اسے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کتنی بار کہا ہے اپنی غلیظ زبان سے یہ باتیں نہ کہا کرو۔ کیوں برا لگ رہا ہے؟ تم وہی سب کچھ تو کر رہے ہو جو میں اپنی غلیظ زبان سے کہہ رہا ہوں، کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اب تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ بہت برداشت کر لی تمہاری انسلٹ۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور زور زور سے شور کرنے لگا۔ بی جان اور تمام ملازمائیں بشمول اس کے والد صاحب کے، جو آج ہی تشریف لائے تھے، وہاں جمع ہو گئے۔ کیا ہو گیا حذیفہ؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کا بیٹا کیا گل کھلا رہا ہے۔
راشد انکل کی بیٹی کے ساتھ یہ رنگ ریلیاں منا رہا تھا۔ میں نے اسے رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا۔ منم نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، لیکن اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے آگے بڑھ کر اپنی وضاحت پیش کی۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اس کے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ پوچھے ذرا اس سے۔ حذیفہ نے شاطر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کی خود کی نیت خراب ہے، اس وجہ سے مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ منم نے آگے بڑھ کر معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ حیا تھر تھر کانپنے لگی۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو پوچھے نا حیا سے، پوچھے حیا، بتاؤ کیا ہو رہا تھا۔ حیا نے روتے ہوئے بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان کے چہرے کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی۔ حیا نے زرد ہوتے چہرے کے ساتھ مونم کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب تو یہ راز کھول دے۔ کب تک یہ راز راز ہی رہے گا؟ یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتا ہوں میں اس کے کمرے میں کیا کرا تھا۔ میں اس کے کمرے میں وہی کرا تھا جو ایک شوہر اور بیوی ایک ساتھ ایک چھت تلے رہ کر کرتے۔ اس نے دھماکہ کیا تو تمام لوگوں نے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بی جان نے آگے بڑھ کر مونم کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ امی سیدھا اور صاف مطلب ہے، میں نے راشد انکل کی بیٹی سے نکاح کر لیا، یہ میری بیوی ہے، اسی لیے میں حذیفہ کو کہہ رہا تھا کہ وہ باز رہے اور اس کے بارے میں غلط الفاظ نہ گئے، لیکن اس نے میری بات نہ سنی اور اب الٹا مجھ پر ہی الزام عائد کر رہی، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ خود ایک نمبر کا بد کردار اور گھٹیا شخص ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر حذیفہ کے منہ پر جیسے ایک تماچا سا مارا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اس نے ایک اور تیر چلایا۔ میں ثبوتوں کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ اس کے کہنے پر اس کی الماری سے کاغذات لے آئی، جہاں واضح طور پر ظاہر ہو گیا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ تم نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ حیا وہیں سر جھکائے چپ چاپ سی بیٹھی تھی۔ بی جان نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ حذیفہ تو اسی وقت واپس لوٹ گیا، پھر کبھی یہاں نہ آنے کے لیے، بلکہ بی جان نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ رسید کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہو، کم از کم تمہیں تو مردانگی دکھانی چاہیے تھی۔ اکیلی لڑکی دیکھ کر موقع سمجھتے ہو؟ ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ بیٹا تم نے یہ بات ہم سے کیوں چھپائی؟ بی جان اس سے حد درجہ ناراض تھی اور ملازم راشد تو جیسے حیا کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ امی یقین کریں، حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے۔ راشد چچا میری بات کا یقین کرے، میری نیت میں کوئی فتور نہیں تھا۔ آپ کے بھائی بھابھی نے ہم دونوں کے خلاف محاذ کھول دیا تھا، یہاں تک کہ ہماری جان کے دشمن بن گئے تھے۔ اسی وجہ سے مجھے اس سے نکاح کرنا پڑا۔ اگر میں نکاح نہ کرتا تو ہم دونوں کی لاشیں ہی وہاں سے آتی۔ اس نے بی جان کو کہا۔ حیا ابھی تک بیٹھ کر رو رہی تھی۔ تم چپ کر جاؤ نا، اب تک کیوں رو رہی ہو؟ اب تو میں نے تمہارے کہنے پر ہمارا رشتہ سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا، پھر بھی تم روئے چلی جا رہی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر غصے سے اسے کہا تو وہ ایک دم سے سہم گئی اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اسے کیا ہو گیا بیٹا؟ تمہیں اتنا ڈانٹا نہیں چاہیے تھا، وہ چھوٹی ہے تم سے عمر میں، اور پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہے۔ بی جان کو حیا بہت پسند تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ان کی بہو ہی بن جائے گی۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، اب شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے مونم پر غصہ کیا اور حیا کو ملازمہ کی مدد سے بیڈ پر لٹایا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ڈاکٹر کو لے کر گھر میں حاضر ہو گیا۔ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر سے چیک کر کے باہر نکلی تو اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر پوچھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ایسی حالت میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، ڈاکٹر نے کہا تو وہ ان کا منہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسی حالت مطلب کیسی حالت؟ اس نے کہا تھا کہ ڈاکٹر سمیت وہاں موجود ملازمہ اور بی جان بھی ہنسنے لگی۔ میرے بھدو بیٹے، ایسی حالت مطلب کہ وہ امید سے ہے، ماں بننے والی ہے، اس لیے سر چکرایا تو وہ گھبرا کر گر گئی۔ یہ سننا تھا کہ وہ حیرت زدہ سا کبھی بی جان کو دیکھتا، کبھی ملازمہ کو، تو کبھی اندر لیٹی حیا کو جو خود اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، سر جھکائے ہوئے تھی۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ جاؤ اب جا کر اس سے معافی مانگو، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا، سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن تم نے اسے ڈانٹ کر اچھا نہیں کیا۔ بی جان نے اسے سمجھایا تو وہ فوراً سے اندر آیا۔ حیا نے اسے دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ تمہاری بے رخی مجھے مار ڈالے گی، اس نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔
اور آپ کی بے اعتباری نے مجھے مار ڈالا ہے۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ ارے اب کیوں رو رہی ہو؟ غلط فہمی تھی، سب دور ہو گئی، اور اب تم رو گی نا تو میرے بچے پہ اثر پڑے گا، نہ اسے تکلیف ہوگی، اور اب تمہیں بس خوش رہنا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما اور اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تو وہ شکوہ کن نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ صرف اپنے بچے کی فکر ہے۔ وہ رو پڑی۔ ارے میری جان، اس نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پی لیے۔ تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔ مانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دو۔ معاف نہیں کرو گی اپنے شوہر کو؟ اس نے کچھ اس قدر معصومیت بھرے انداز میں کہا کہ حیا کو بے اختیار اس پہ پیار آیا، اور وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی۔ مونم نے ہنستے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہماری محبت اسی طرح برقرار ہے، اسے کسی تیسرے کی نظر نہ لگے، نہ کوئی حذیفہ دوبارہ ہماری زندگی میں ہے۔ ہمارا اعتماد اسی طرح برقرار ہے۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا، اور حیا اس کی اس سرگوشی نما محبت میں گم ہو کر مسکرا رہی تھی۔ ان دونوں کی محبت بالآخر اپنے انجام تک پہنچ گئی، اور اس انجام کا ایک خوبصورت آغاز ان کے بچے کی صورت میں ہونے والا تھا۔ مونم نے حیا کا خیال رکھنا شروع کر دیا اور اپنے بچے کا بے حد منتظر تھا۔ حیا اس کی یہ محبت دیکھ کر ہر روز اللہ سے دعا کرتی کہ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدائی کا دکھ نہ سہیں اور اپنے بچے کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کریں۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔